الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ہر کام جو جائز ہو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس تحت ایک حدیث مبارکہ ہمیں کچھ اس طرح ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، پر گندا سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پرگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیبتن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت سے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں، بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم کھائیں پیئیں، کچھ پہنیں کچھ اوڑیں، یہاں تک کہ چپلے پہنیں چپلے اتاریں، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جب ہم یہ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ہر جائز کام میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب مدرسے میں کوئی بچہ پڑھنے جائے، وہ خوش نصیب ہیں والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے دینی مدارس میں بھیجتے ہیں کہ جب بچہ مدرسے جاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جب بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی برکت ہے، سبحان اللہ، کہ اس استاد کی جو اسے بسم اللہ پڑھا رہا ہے، وہ بچہ جو استاد سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ان دونوں کی اور ان کے والدین کی اللہ تبارک و تعالی نجات فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبر پر گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی عز و جل کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ سخت گناہ گار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، یعنی مدرسے بھیجا گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہ گار، سیاہکار اور انتہائی بدکار والد کو بخش دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا دریا۔ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے سنا دیا یا رب،
آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مالا مال فرمائے اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔